السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو چاچا نہرو کے بارے میں بتائیں گے جو تیسری جماعت کی گلشن اردو سبق سے لیا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چاچا نہرو 14 نومبر 1899 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام پنڈت جواہر لال نہرو تھا۔ والدہ کا نام سوروپ رانی اور والد کا نام پنڈت موتی لال نہرو تھا۔ چاچا نہرو کے والد آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ انہیں ہمیشہ یاد رہا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر ان کا ایک قلم اٹھا لیا، جس پر ان کے والد بہت ناراض ہوئے اور ان کی پٹائی بھی کی۔ انہوں نے شرمندگی دور کرنے کے لیے اپنا منہ ماں کی گود میں چھپا لیا۔ اس واقعے سے موتی لال نہرو کے دل میں اپنے بیٹے یعنی چاچا نہرو سے پیار و محبت کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ چاچا نہرو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ آپ بچپن میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے انگریزوں کے قصے سنتے تھے۔ زیادہ تر ہندوستانیوں پر انگریزوں کی بے انصافیوں سے متعلق بحث ہوتی تھی۔ اگر کسی انگریز کے ہاتھوں ہندوستانی کا قتل ہو جاتا تو اسے سزا کے بغیر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ریل گاڑیوں میں انگریزوں کے لیے ڈبے مخصوص ہوتے تھے جس میں کسی ہندوستانی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اکثر و بیشتر نہرو کے چچا زاد بھائی ان تمام باتوں کے لیے انگریزوں سے جھگڑا کر بیٹھتے تھے۔ چاچا نہرو کے دل میں بھی انگریزوں کی بدسلوکیوں کا بدلہ لینے اور ہندوستانیوں کو آزاد کرانے کا خیال پیدا ہوا۔ چاچا نہرو نے تحریک آزادی میں گاندھی جی کا ساتھ دیا۔ اس تحریک میں مولانا ابوالکلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، محمد علی جوہر، شوکت علی، حسرت موہانی وغیرہ بھی شامل تھے۔ ہندوستان کو آزادی دلانے کی کوشش میں انہیں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور جیل بھی جانا پڑا۔ ان تمام لیڈروں اور رہنماؤں کی محنت رنگ لائی۔ آزادی کی جدوجہد کامیاب ہوئی۔ آخرکار 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ آزادی ملنے کے بعد چاچا نہرو کو ہمارے ملک کا پہلا وزیر اعظم بنایا گیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ملک کی ترقی میں وہ جٹ گئے۔ انہوں نے سائنس، تعلیم اور صنعت کو نمایاں ترقی دی۔ غذا کے معاملے میں ہندوستان کو خود کفیل بنایا اور دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا۔ چاچا نہرو بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ بچے بھی انہیں بہت چاہتے تھے۔ انہیں پیار سے چاچا پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچے نے انہیں گلاب کا پھول دیا تو انہوں نے اس گلاب کو اپنے سینے پر سجایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ گلاب کو اپنے لباس پر سجائے رکھتے تھے۔ انہی کی خواہش کے مطابق ان کے جنم دن کو یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دیکھا بچوں، ہمارے بڑے جب چھوٹے تھے تو ان کی سوچ کیسی گہری تھی، ان کے ارادے کیسے مضبوط ہوتے تھے۔ انہوں نے کس طرح اپنی بچپن کی خواہش کو زندگی کا مقصد بنا لیا، اپنے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آخرکار کامیابی حاصل کر لی۔ ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے جس سے ہمارا نام بھی چاچا نہرو کی طرح ہمیشہ باقی رہے۔ آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات کریں گے اگلے سبق اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اجازت دیں۔ السلام علیکم۔